86 یا 87 یعنی 86 یا 87 ایئرس کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی اولاد سے نوازا. اس اولاد کا نام انہوں نے رکھا اسماعیل علیہ السلام. It is reported he was 86 years old when he was blessed with Ismail alayhi salam. کچھ کتابوں میں یہ بھی مینشن ہے، ایون رحیق المختوم کے پیج نمبر 50 پر یہ مینشن ہے کہ جب حاجر علیہ السلام کو اولاد ہو گئی تو یہ بات سارہ علیہ السلام کو بہت چبھنے لگی، ان کے اندر حسد پیدا ہو گئی، اور اس حسد کے چلتے گھر میں اتنی زیادہ ٹینشن ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو حاجر علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کے ساتھ گھر چھوڑنا پڑ گیا. لیکن علماء کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایز اے مسلمان ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ سفر کریں، اس زمین پر نکل پڑیں اس راستے کی طرف جو اللہ نے انہیں بتایا تھا. جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں کو چھوڑو. اور جب وہ ایک سنسان گھاٹی میں پہنچے جہاں نہ انسان تھا نہ انسان کی پرچھائی، وہاں پر جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجر علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کو اکیلا چھوڑ دیا اور وہ قدم بڑھا کر آگے جانے لگے. حاجر علیہ السلام پریشان ہو گئیں، ان کے من میں بے انتہا سوال اٹھنے لگے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کیوں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ کچھ قدم ان کے پیچھے بھاگی لیکن وہ کہاں تک بھاگتی. پھر آخر میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے، انہوں نے بس مڑ کر کہا اشارے میں. اور کیونکہ وہ بھی ایک مومنہ تھیں اور اللہ پہ بڑا یقین کرتی تھیں تو حاجر علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ بے فکر ہو کے جائیے، وہ ہمارا خیال رکھ لے گا. اب دیکھیے ایسے موقع پہ نا انسان سوال کرتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ساری پریشانیاں مجھ پہ ہی آتی ہیں. لیکن اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کیا، اپنی بیوی اپنے بچے کو چھوڑ کر چل دیے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب ان کا امتحان لے رہا ہے اور اللہ بندے کی حیثیت اور اس کی برداشت سے زیادہ اس کا امتحان نہیں لیتا. ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ کھانے پینے کا سامان اور پانی بھی ختم ہو گیا. حاجر علیہ السلام پریشان ہو گئیں، انہوں نے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا ایک جھرنا پھوٹ پڑا. حاجر علیہ السلام اس پانی کو روکنے کے لیے باؤنڈری بناتی چلی جاتی اور کہتی چلی جاتی زم 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 زم، یعنی رک جا، اور اس طرح اس پانی کا نام زم زم پڑا، یعنی رک جا پانی، رک جا پانی. There is only one historic narration as to the history آج of تک that پوری well. دنیا میں ایک ہی ہسٹری کا ایونٹ ہے جس پر کسی اسکالر یا ہسٹورین میں کوئی وواد نہیں ہے، اور وہ ہے زمزم کے کنویں کا ثبوت جو حاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے. That particular time of Hajar and Ismail alayhi salatu wassalam. اب کیونکہ وہاں پانی آ گیا تو آسمان پر زندگیاں منڈرانے لگیں. بہت دور ایک قبیلہ تھا.